حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم کا دور تھا، تو کسی فرد نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ وہ معاملہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا، تو امام ابو حنیفہ کو یہ کہا گیا کہ وہ کہتا ہے مجھے وقت دیں، میں اپنی نبوت کی دلیلیں دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اگر کوئی اس سے نبی ہونے کی دلیل طلب کرے، یعنی اس کے دل میں شک ہے، وہ کہتا ہے اچھا تو اپنی نبوت کی دلیل دے دے، تو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ سنے، آپ نے فرمایا ایسا شخص بھی کافر ہے، کیونکہ یہاں شک کی گنجائش بھی نہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 1450 سال میں جتنے بھی مسلمانوں میں مفسرین ہیں سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ پھر ایک فتنہ اٹھا مرزا غلام احمد قادیانی کا، اور اس نے دعویٰ کر دیا، پہلے تو اس نے دعویٰ کیا میں مجدد ہوں، اس صدی کا میں مجدد ہوں، پھر اس نے دعویٰ کر دیا میں مسیح ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، میں آ گیا ہوں، پھر آگے اس نے دعویٰ کیا میں ذلی نبی ہوں، حضور کا سایہ بن کے آیا ہوں، پھر اس نے کہا میں بروزی نبی ہوں، نبی کی روح میرے اندر حلول کر گئی ہے، پھر اس نے دعویٰ کر دیا میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، پھر اس نے جھوٹی کتابیں لکھنا بھی شروع کر دیں، بھی یہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے۔ اس کو پھر جو جواب دیا پیر مہر علی شاہ نے سیف چشتیائی کی صورت میں، اس نے جو کتاب لکھی اس کتاب میں سے 100 غلطیاں پیر مہر علی شاہ صاحب نے نکال کے سیف چشتیائی لکھی کہ اے بدبخت انسان، جو تو کہتا ہے وہی ہے وہ عربی عبارت گرامر کے اعتبار سے بھی غلط ہے، اور یہ جو تو عبارت لکھ رہا ہے یہ عبارت تو نے فلاں کتاب سے چوری کی ہے، یہ عبارت فلاں کتاب سے چوری کی ہے، یہ عبارت فلاں کتاب سے چوری کی ہے۔ سیف چشتیائی پیر مہر علی شاہ صاحب کی لکھی ہوئی، جس کو 100 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، کوئی ایک مرزائی قادیانی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ پھر ایک مناظرہ لگا لاہور میں مینار پاکستان کی جگہ پہ، وہاں پر 7 دن پاک و ہند کے، کیونکہ پاکستان نہیں بنا تھا، یہ 1890 یا 1898 کی شاید بات ہے، 1900 یعنی 20ویں صدی سے پہلے کی بات ہے۔ وہاں پر پیر مہر علی شاہ صاحب پہنچے، پاک و ہند کے اس خطے کے جتنے علماء تھے سارے جمع ہوئے، اور وہاں بات شروع ہوگی، آئے مرزا غلام احمد کرے مناظرہ، جرت ہے تو ہم ثابت کریں گے یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعین ہے، اگر جرت ہے تو آئے۔ مرزے نے کہا مجھے ڈر ہے اپنی جان کا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا، پیر مہر علی شاہ اس کی جان کی گارنٹی دیتا ہے، آئے تو صحیح میدان میں۔ 7 دن میدان سجا رہا، پھر مرزے غلام احمد قادیانی کا یہ پیغام آیا، ایسا کرتے ہیں تفسیر لکھتے ہیں الحمد کی، جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہ مناظرہ جیت جائے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پھر تفسیر لکھیں گے، اس پر بھی آ جائیں گے، تفسیر لکھتے ہیں، جس کی تفسیر اچھی وہی مناظرہ جیتے گا۔ اس نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ تفسیر لکھنے میں ذرا آپ کی مہارت زیادہ ہو، تیز لکھیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، اب بات یہاں نہیں رکے گی، اب بات یوں چلے گی، قلم اور کاغذ تو بھی رکھ دے گا، میں بھی رکھ دوں گا، جس کے کہنے پہ قلم خود لکھنا شروع ہو جائے گا وہی مناظرہ جیتے گا۔ وہ اس بات پہ نہ آیا، گھبرا گیا، پھر معاملہ آگے چلا۔ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ 2 بیمار جو ہے نا ان کو سلا دیتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں، جس کی دعا پر بیمار شفا یاب ہو گیا وہ مناظرہ جیت جائے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا بات یہاں نہیں رکے گی، اب 2 بیمار نہیں، 2 مردے سلائیں گے، جس کی دعا پر مردہ زندہ ہو جائے گا وہ مناظرہ جیت جائے گا۔ میں نے بیان سنا تھا پیر نصیر الدین نصیر کا کہ میرے دادا جی سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کہہ کیسے رہے تھے، کیا آپ کو یقین تھا کہ یہ زندہ ہو جائے گا مردہ؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا
کہ اس وقت جو یقین کی جس منزل پر میں تھا، اگر میرے منہ سے وہ جملہ نکل جاتا تو اللہ مردے کو بھی زندہ کر دیتا۔ 7 دن میدان سجا رہا، مرزا غلام احمد قادیانی سامنے آیا نہیں، یہ پیر مہر علی شاہ، پھر پیر جماعت علی شاہ، وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے جمعیت علماء پاکستان کو یہ اعزاز دیا کہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے، اور ان میں مولانا عبدالستار نیازی صاحب آئے اور علامہ شاہ احمد نورانی صاحب آئے، اور انہوں نے، وہ آپ سب کے علم میں ہوگا، وہ ایک فتنہ سامنے آیا کہ ریل گاڑی پہ سفر ہو رہا تھا، یہ ہمارے ملتان نشتر میڈیکل کالج کا ایک ٹرپ جا رہا تھا، تو انہوں نے پمفلٹ ربوا کے مقام پہ جو گاڑی رکتی تھی وہ تقسیم کیے، انہوں نے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے، اور جب یہ واپس آیا ٹرپ وہ تاڑ میں رہے اور انہوں نے وہ جھگڑا ڈالا اور معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تحریک شروع ہو گئی، جب وہ تحریک شروع ہوئی اور معاملہ گرم ہو گیا، ادھر معاملہ گرم ہوا، ادھر اللہ رب العزت نے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کو یہ اعزاز دیا کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی۔ اس قرارداد پہ کام شروع ہو گیا، اور آپ نیٹ پہ جائیں، یوٹیوب پہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کی اپنی تقریر موجود ہے جس میں وہ خود وہ سارا واقعہ سناتے ہیں، وہ 14-15 منٹ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ اس میں اپوزیشن نے بھی تعاون کیا، اور اس وقت حکومت ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، انہوں نے بھی تعاون کیا، اور جمعیت علماء پاکستان کو یہ اعزاز ملا کہ ہم نے وہ قرارداد پیش کی، اور جو ہے نا سب نے اس کو تسلیم کیا۔ اور پھر بات ایسے نہیں چلی، 7 دن اس پر ڈیبیٹ ہوتی رہی، 7 دن بحث ہوتی رہی، 181 سوالات کیے، اور ادھر سے علامہ شاہ احمد نورانی اور جو ہے دیگر علماء بھی تھے، سارے اس کا جواب دیتے تھے۔ مرزا ناصر سامنے تھا، 7 دن ڈیبیٹ ہوتی رہی، جب آخری دن آیا 7 ستمبر 1974، اس وقت وہ لاجواب ہو گیا۔ اسمبلی کا ہر ممبر اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، جواب نہیں تھا کوئی۔ علامہ شاہ احمد نورانی کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ہوا، جرت دکھائی، اپوزیشن بھی قائل ہو گئی، انہوں نے بھی سائن کیے، ادھر سے ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کہا ہم ساتھ ہیں، انہوں نے بھی سائن کر دیے، پوری اسمبلی نے سائن کیے۔ اور اس پوری تقریر میں علامہ شاہ احمد نورانی کہتے ہیں 5 بندے تھے جو شاید پیسے لے کے بیٹھے ہوں گے، وہ کہتے تھے جی یہ مدرسے میں مسئلہ حل کریں، یہ مسجد میں حل کریں، اس کو اسمبلی میں کیوں لے کے آئے ہیں۔ علامہ شاہ احمد نورانی نے کہا کہ یہ اب مسجد اور مدرسے سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ قومی اسمبلی میں حل ہوگا کہ قادیانی جو ہے اقلیت ہیں، یہ غیر مسلم ہیں۔ پھر وہاں اینڈ یہ نکلا 7 ستمبر کا دن تھا، اور اللہ رب العزت نے، اور یہ اللہ کا کرم تھا اور حضور کا معجزہ تھا کہ بند اسمبلی میں چھت بند تھی، سب نے دیکھا کہ وہ مرزا ناصر جو تھا اس کے چہرے پہ جیسے کوئی چڑیا یا کبوتر کی بیٹ اس کے چہرے پہ گر رہی ہو۔ سب یہ نظارہ کر رہے تھے، سب نے دیکھا، اور سب نے کہا کہ اب تو اللہ کی لعنت بھی اس کے چہرے پہ برس رہی ہے، اب تو اس کا چہرہ بھی مکروہ نظر آ رہا ہے، اب کوئی گنجائش نہیں رہی۔ سب نے سائن کیے، اور 7 ستمبر، اسی ستمبر کے مہینے میں 7 ستمبر 1974 کا یہ عظیم دن تھا جب قومی اسمبلی نے یہ بل پاس کیا، اور جو ہے نا 1973 کے آئین میں یہ شک شامل کر دی گئی کہ قادیانی چاہے وہ لاہوری ہیں، وہ احمدی ہیں، وہ مرزائی ہیں، جو بھی ہیں، وہ سب غیر مسلم ہیں، اقلیت ہیں، کافر ہیں، جو بھی حضور کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ یہ اعزاز علماء جو ہے نا جمعیت علماء پاکستان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور علامہ شاہ نورانی صاحب فرماتے ہیں کہ سب نے اس میں حصہ ملایا، اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا، اور پاکستان کے آئین میں یہ بات شامل ہو گئی۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا اس کا حشر کیسے ہوا؟ وہ ایسی مرض میں مبتلا ہوا، یہ تو آن دی ریکارڈ ہے، یہ باتیں جو ہے نا ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کا حشر یہ ہوا کہ اس کو پیٹ کی ایسی بیماری لگی کہ اللہ رب العزت نے اس کو نشان عبرت بنایا، جو کچھ کھاتا تھا منہ سے نکالتا تھا، اور جب اس کی روح قبض ہوئی وہ مرا، وہ بھی واش روم کے اندر مرا۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا، اور اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں سرکار دو عالم
کہ آخری نبی ہونے کی عظمت و شان کو اس انداز میں واضح کیا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اب تو اللہ کا کرم ہوا ہے، ہماری جو نصاب کی اسلامیات کی کتابیں ہیں ان میں بھی جہاں جہاں حضور کا نام آیا ہے لکھا گیا ہے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا دو جہاں سرکار دو عالم کی محبت و عقیدت عطا فرمائے، اور یہ عقیدہ انتہائی اہم عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت اسی عقیدے پہ موت دے اور اسی عقیدے پہ ہماری نسلوں کو ثابت قدم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ادا فرمانا۔